پروگرام صحت اور ہماری زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ محوش زارا. میں کلینکل نیوٹریشنسٹ ہوں اور لیکچرر ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نومبر کا مہینہ جا رہا ہے اور اس میں 14 نومبر مختص ہوتی ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے انفارمیشن کے لیے. تو پورا مہینہ بھی لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, پورا ہفتہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے ہم لوگ آج کا آپ کے لیے پروگرام لے کر آئے ہیں. ڈائبٹیز کے بارے میں جو بھی انفارمیشن موجود ہے اس تک آپ کی رسائی کو ممکن کریں, کیونکہ 2021 میں جو تھیم رکھا گیا ہے ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے, ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے, وہ ہے ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر اف ناٹ ناؤ وین. تو سال 2021 کے دوران ذیابیطس میں پاکستان کا شمار تیسرے نمبر پر ہو گیا. تقریباً 33 ملین افراد اس مرض سے دوچار ہیں. 2019 میں یہی جو تعداد تھی وہ 19.4 ملین تھی. آج 2 معزز مہمان ہمارے پروگرام میں شریک گفتگو ہیں. انٹروڈکشن سب سے پہلے میں آپ کا کراؤں گی ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ سے, جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, کنسلٹنٹ انفیکشس ڈیزیزز ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پمس ہاسپٹل اسلام آباد میں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر ماہپارہ صفدر. ڈاکٹر ماہپارہ صفدر صاحبہ پچھلے 15 سال سے 2 مختلف یونیورسٹیوں میں تعلیمی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہیں. آج کل شعبہ انوائرمنٹل ڈیزائن, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ سے ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی, ڈائبٹیز کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے میں عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو کرونک ڈیزیز کہا جاتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں, چھوٹے عرصے کے لیے ہوتی ہیں, مریض جلدی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن شوگر کا ایک مرض ایسا ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے, اور آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح سے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ شوگر کو ساتھ لے کر چلیں گے. یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن جاتی ہے جب ایک دفعہ یہ کسی کو ہو جاتی ہے. شوگر کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ شوگر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر شوگر ہے کیا اور یہ ہو کیسے جاتی ہے کسی کو. تو شوگر کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا, کیونکہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے. اور چونکہ ڈائبٹیز اتنی زیادہ کامن ہو چکی ہے ورلڈ میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی کہ کچھ نہ کچھ اویئرنیس کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو ہوتی ہے. لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شوگر ہے کیا اور ہو کیسے جاتی ہے. تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ شوگر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ایک وہ ٹائپ ہے جس کو آپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں, اور ایک دوسری ٹائپ ہے جس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک تیسری ٹائپ بھی ہے جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ڈائبٹیز ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے, جیسے جسٹیشنل ڈائبٹیز یا پریگننسی کے اندر شوگر کا ہو جانا. بالکل. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ بیماری ہے جس میں جو ہمارا پینکریاس ہے, جو لبلبا ہے, اس کے اندر انسولین پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ انسولین پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی ہوتی آپ کی باڈی میں. اب وہ کیوں ایسے ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. حتمی وجہ اس کی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی, لیکن آپ کی اپنی ہی باڈی کے اندر ایسی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو اپنے ہی پینکریاٹک سیلز کو ڈسٹرائے کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آٹو امیون ڈس آرڈر. عام طور پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز بہت چھوٹی عمر میں سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور علامات سے پتہ چلتا ہے کہ شوگر کسی کو ہو گئی ہے. اچھا, یعنی کہ اسی کو ہم جووینائل ڈائبٹیز بھی ٹائپ 1 کہہ سکتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ ایج گروپس ہو سکتے ہیں, لیکن ریلیٹیولی یہ ینگر ایج گروپ میں ہوتی ہے. اور جو دوسرا گروپ ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے. یہ عام طور پر اڈلٹس میں ہوتی ہے, اور اس کے ریزن یہ ہوتے ہیں کہ باڈی میں انسولین تو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے باڈی کے اندر وہ پراپر نہیں ہو رہی ہوتی, یا یوں سمجھ لیں کہ انسولین کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے باڈی میں. تو عام طور پر ایسے لوگوں کو شوگر کا یہ مرض ہوتا ہے جن میں اوبیسٹی ہوتی ہے, یا ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہوتا ہے, اور ان کی باڈی میں انسولین ہونے کے باوجود یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی. جو تیسری شوگر کی جو قسم ہے جس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, وہ بھی مختلف لوگوں میں رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو یہ ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جیسے کہ اوبیسٹی ہے, وزن بہت زیادہ ہے حاملہ خاتون کا, یا پھر ان کی ہسٹری میں یہ شامل ہے کہ ان کا کوئی بچہ ایسا ہے جو 9 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کا پیدا ہوا ہو, اس کو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز پہلے سے موجود ہو, تو ان کی پریزنس میں ان کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. اب یہ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں,
لیکن حتمی جیسے میں نے کہا نا کہ 100% وجوہات عام طور پر اس حوالے سے ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ وہ 100% بتا سکے کہ شوگر کیوں ہو جاتی ہے. بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور اس میں جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں اور سٹریس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہیں. جو آپ کا انوائرمنٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر کچھ فیمیلز جو گھر پہ بیٹھی ہیں، کام نہیں کر رہی ہیں، ورکنگ لیڈیز نہیں ہیں، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ شوگر کے بارے میں ایک تو اویئرنیس ضرور دینی چاہیے لوگوں کو. جیسے کہ آپ کے پروگرام کی توسط سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ کچھ لوگوں کو واقعی اس چیز کا نالج نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہو گئی ہے. ہم اپنے کلینک کی روٹین میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم نے روٹین میں کچھ انویسٹیگیشنز کرائیں اور ہمیں پتہ چلا کہ جی شوگر ہے ہمارے پیشنٹ کو. تو پیشنٹ ایٹ ٹائمز اس کو سرپرائز ملتا ہے، ایک طرح سے اس کو حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی مجھے شوگر کیسے ہو گئی. شوگر کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. شوگر چونکہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے تو اس میں چونکہ جو شوگر آپ کی باڈی میں پیدا ہو رہی ہے وہ اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہوتی، تو یہ یورین میں اس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. پہلے خون میں اس کی سطح بلند ہوتی ہے اور پھر یہ یورین میں بھی خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو علامات کیا ہوتی ہیں؟ بار بار پیاس کا لگنا، بہت زیادہ بھوک کا لگنا، اور اس کے علاوہ پیشاب کا بار بار آنا. اکثر لوگ پیشنٹ یہ کہتے ہیں آ کے کہ جی ہمیں رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے. بالکل. تو آل دو یورین کے انفیکشن میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ علامات تھوڑے لمبے عرصے تک چلنا شروع ہو جائیں تو یہ ذہن میں ضرور لانا چاہیے کہ کہیں شوگر تو نہیں ہو گئی. تو اس لیے شوگر کا ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے. ایک تو یہ وجہ ہے جو خاص علامات ہیں. اس کے علاوہ اور علامات یہ ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں میں ان انٹینشنل ویٹ لاس ہونے لگتا ہے. یعنی آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور آپ کا ویٹ گرنا شروع ہو گیا. بالکل. یعنی ایک کیٹابولک اسٹیٹ باڈی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ویٹ گریجولی گرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی علامات بعض اوقات اگر پیشنٹ کو بالکل نہیں پتہ چلا کہ اس کو شوگر ہوگی ہے تو کچھ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں. لائک ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرسٹ ٹائم اگر کسی کو ہوئی ہے تو اس میں پیشنٹ کی شوگر اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی پیشنٹ انکانشیس یا بے ہوش ہو سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز کی ایمرجنسی، جیسے جس کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کہا جاتا ہے، جس میں کہ اتنا زیادہ لیول باڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ اس سے ڈفرینٹ کمپلیکیشن کا شکار ہو کے اس کی پریزنٹیشن کے ساتھ ہاسپٹل میں لینڈ کرتا ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے. اب اسی طرح سے کچھ پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں بار بار باڈی پہ انفیکشن ہو رہے ہیں، پس کے دانے نکل رہے ہیں، پسٹیول جس کو کہتے ہیں، یا ان کو یورینری ٹریک میں انفیکشن ہونے لگتا ہے. اسی طرح سے کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو پریگننسی ریلیٹڈ ایشوز ہونے لگتے ہیں یا سیکشول پرابلمز ہونے لگتے ہیں. تو پھر یعنی ان ساری چیزوں کی جب تہ میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو شوگر ہو گئی ہے. لیکن اس کی تشخیص کس طرح؟ علامات اپنی جگہ پہ، یعنی کہ یہ ہمارا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ علامات ہوتی ہیں، لیکن ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ ڈائگنوسس بڑا آسان ہو گیا جی، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ نے شوگر کا ایک ٹیسٹ کرنا ہے جو کہ آپ رگ سے بھی خون لے سکتے ہیں یا پھر ایک پرک کر کے اپنی فنگر سے بھی بلڈ کا سیمپل لے سکتے ہیں. تو اس کے کچھ لیولز ہیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ یہ لیول ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری شوگر نارمل ہے، اور اگر یہ شوگر اس لیول سے زیادہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شوگر تیز ہو گئی ہے. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتی چلوں کہ جو نارمل خالی پیٹ اگر آپ شوگر کبھی بھی چیک کریں اس کا لیول لیس دین 100 ہوتا ہے، یعنی 100 سے کم ہوتا ہے. اور اگر آپ کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر کا لیول چیک کریں تو وہ نارمل لوگوں کا لیول لیس دین 140 ہوتا ہے. اب کوئی بھی ویلیو جو شوگر والے لیول میں اور نارمل لیول کے بیچ میں فال کرتی ہے اس کو ہم پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. یعنی یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں شوگر ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ ڈفرینٹ انٹرونشنز کر کے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو فاسٹنگ کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ اگر کسی کا شوگر لیول 100 سے لے کر 125 کے بیچ میں ہے یا 126 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پری ڈائبٹیز کی سٹیج ہے. اگر وہ لیول 126 یا 126 سے زیادہ ہو گیا ہے فاسٹنگ کی سٹیٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ شوگر ہو گئی ہے. اسی طرح رینڈم شوگر جو کھانے کے 2 گھنٹے بعد لیول چیک کیا جاتا ہے، اگر یہ لیول 140 سے 200 کے بیچ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پری ڈائبٹیز ہے. اور اگر وہ لیول 200 سے ایکسیڈ کر گیا ہے یا 200 کے برابر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور ٹیسٹ ہے جو بہت اچھا ٹیسٹ ہے جس کو ہم ہیموگلوبن A1C لیول کہتے ہیں، اور کامنلی اویلیبل ہے، ہر کوئی آج کل اس سے اویئر ہے کہ یہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. یہ وہ شوگر کا ٹیسٹ ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پچھلے کم سے کم 3 مہینے کے اندر شوگر کے لیولز میں کتنی فلکچویشنز آئیں، اور اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ 5.7 سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل ہے. اگر یہ 5.7 سے لے کر 6.4 کے بیچ میں ہے تو آپ کہیں گے کہ پری ڈائبٹیز ہے.
اور اگر یہ لیول جو ہے وہ 6.4 سے ایکسیڈ کر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائبٹیز ہو چکی ہے. یہ تو لیبارٹری کی تشخیص ہے, لیکن اس کے ساتھ علامات کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے, بھوک زیادہ لگ رہی ہے, بار بار یورین آ رہا ہے, ویٹ لوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے سمٹمز اور یہ ٹیسٹ اگر آپ کروائیں تو اگر کمبائن کریں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے شوگر سے متاثر ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. ڈاکٹر مہاپارا سے میرا سوال ہے, ڈائبٹیز ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ جیسے آپ نے اس کی تھیم کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس سال جو ہے نا کہ تھیم ڈائبٹیز ڈے کے ریفرنس سے یہ ہے کہ ایکسیس ٹو ڈائبٹیز کیئر, یعنی کہ شوگر کے علاج تک رسائی جو ہے اس کو ممکن بنانا جو ہے اس سال کی تھیم رکھی گئی ہے. اب شوگر کا علاج ضروری نہیں کہ شوگر ہو جائے تو اسی کے ریفرنس سے ہم بات کریں کہ بھئی شوگر ہو گئی ہے تو جو ڈائبٹیز کے لیے ٹیبلٹس چاہیے یا جو انسولین انجیکشنز چاہیے شوڈ بی اویلیبل ان دا مارکیٹ. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم پریونشن پہ بھی بات کریں کہ بھئی ایسی انفارمیشن تک بھی ایکسیس ہونی چاہیے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ بھئی یہ انفارمیشن تمام لوگوں کے پاس موجود ہے کہ بھئی کس طرح سے شوگر سے بچا جا سکتا ہے, یعنی کہ پریونشن پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو یہ ڈائبٹیز ڈے جو ہے اس ریفرنس سے بھی ہے کہ نہ صرف ہم علاج کی غرض سے اس پہ بات کریں بلکہ اس میں یہ کہ کس طرح سے احتیاط کیا کی جا سکتی ہے. ادروائز تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چینی کھائیں گے تو شوگر ہو جائے گا, اگر نمک کھائیں گے تو بلڈ پریشر ہو جائے گا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ شوگر کھائیں گے تو آپ ڈائبیٹک ہو جائیں گے. اس میں لوگوں کو یہ انفارم کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کی خوراک ایک اگر تناسب سے وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ شوگر کھانے سے ڈائبیٹک ہو جائیں گے. اسی طرح سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ڈائبیٹک لوگ ہیں وہ اگر ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو چکا ہے تو وہ شوگر نہیں لے سکتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے متعلق ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی دنیا میں جو یہ مہم شروع کی گئی ہے اس میں سے مطلب ہر کنٹری کا اپنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اور ہر کلچر کے ریفرنس سے. اور پریولنس ریٹ جو آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ پاکستان میں ریٹ کیا ہے, ڈائبٹیز کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے لائف سٹائل چینجز بھی ہیں لیکن کچھ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے بھی یہ بیماری جو ہے عام ہوتی جا رہی ہے. تو اسی ریفرنس سے کہ بھئی اس بیماری کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ایسی کون سی معلومات ہیں جنہیں جاننے کے بعد لوگ جو ہیں وہ احتیاط کر سکتے ہیں تاکہ یہ مرض ہو ہی نہ, اور خدا نخواستہ اگر یہ مرض ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کو کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو سیلف مینجمنٹ ٹیکنیک یعنی کہ وہ بھی ہم اسی ڈے کے ریفرنس سے لوگوں کو اس کے متعلق انفارمیشن دیتے ہیں. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے, کچھ لوگ جو ہیں جیسے اگر میں ورکنگ ویمن کی بات کروں یا پھر ہمارے مرد حضرات ہیں آفس میں جاب کرتے ہیں یا پھر لانگ آورس کی جاب ہوتی ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے اسپیسیفک ٹائم کر سکیں جس میں وہ کچھ کھا سکیں, تو وہ صبح ناشتہ کر کے جاتے ہیں, 5 بجے واپسی اگر گھر ہوتی ہے تو پھر گھر آ کے کھاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ایک کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے شوگر کی طرف؟ ڈیفینیٹلی, جیسے ڈاکٹر نسیم بھی شیئر کر رہی تھیں کہ کچھ وجوہات علامات کیا ہوتی ہیں شوگر کی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ ایگزیکٹ ریزن کیا ہے شوگر ہونے کی, لیکن اس میں یہ لائف سٹائل فیکٹرز جیسے جینیٹک فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں, اور باقی جو لائف سٹائل میں یعنی کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی کرتے ہیں, آپ کی جاب نیچر کیا ہے, آپ کے جو ہیں پر میل پورشن کتنا آپ لے رہے ہیں, یعنی کس مقدار میں آپ خوراک کتنے وقفے سے کھا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ لائف سٹائل کو اس طرح سے موڈیفائی کیا جائے کہ اس میں فریکوینٹ اسمال میلز لیے جائیں. تو یہ جیسے آفس آورس کی بات ہو رہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو خواتین اور حضرات جو ہیں آفیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل اس طرح سے ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں بھی مینیج کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر فار ایگزامپل فون آتا ہے تو فون پہ آپ ٹہل کے بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے. اسی طرح سے آپ گھر سے کچھ چھوٹا لنچ باکس تیار کر کے لا سکتے ہیں تاکہ فریکوینٹ میلز والی جو آپشن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رکھنی چاہیے, تو اٹ شوڈ بی دیئر. بالکل, آپ کی اس بات سے کہ جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ ایک بڑا رول کردار اپنا جو ہے وہ ادا کر رہا ہے ڈائبٹیز کرنے میں, تو بچوں کے اندر بھی اس کی جو شرح ہے بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل بچوں کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے؟ میم آپ.
جی بلکہ میں ڈاکٹر ماپارا کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو آج کل ہر کوئی شارٹ کٹ کے فیور میں چلا گیا ہے. میں نے دیکھا ہے جلدی میں ہے, بہت زیادہ کام کا برڈن ہے, اسٹریس بھی ہے, یہ کام وہ کام, تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے ناشتہ بھی اتنی جلدی کھایا ہے کہ مطلب آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا سا ریلیکسڈ ٹائم دینا چاہیے کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کو اچھے سے سالو کریں. اس کو سالو جب کریں گے تو وہ آرام سے آپ کی باڈی میں جب اسمال پیسز میں جائے گا تو اس کے اوپر کوئی باڈی ایکشن کرے گی اور وہ اچھے طرح سے ڈائجسٹ بھی ہوگا. ہر کام آپ اسٹریس میں اور جلدی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ناشتے کے بعد آپ کو پھر پورا دن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کچھ کھانا بھی ہے. اور جب آپ کھانے کی طرف آپ کا دھیان جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلیں بھی دوستوں کے ساتھ مل کے کولڈ ڈرنک پی لیں, کچھ برگر کھا لیں, جنک فوڈ کھا لیں. پھر یہ ہے کہ جب گیدرنگز ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ مل کے کیک, پیسٹریز, پیٹیز اور اس طرح کی ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جس میں کیلوریز ہوتی ہیں اور ان نوئنگلی آپ اتنی ساری کیلوریز کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ نے بہت چھوٹی سی چیز کھائی ہے, لیکن انفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ شاید پورے دن کے کھانے کے برابر ہوتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر مہاپارا بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتا سکتی ہیں کہ کتنی کیلوریز ہوں گی یا کتنی ہمیں لینی چاہیے. اب یہی حال بچوں کا ہے, بچوں کا بھی یہ حال ہے کہ بچے بھی جو ہے نا وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ بس ہمیں کوئی ایسی شارٹ کٹ چیز مل جائے جو ہمیں کھائیں. اس کا سارا کچھ یہ دیکھیں ایک یوں سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ ہے نا, کہ اگر کسی چیز میں ٹیسٹ اچھا ہے تو بچے اس کو کھاتے ہی چلے جائیں گے. کولڈ ڈرنکس کا بھی یہی حال ہے. اسی وجہ سے بچوں میں جو اوبیسٹی وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ اسکولس میں وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ جو بچے ہیں وہ ان کا لائف اسٹائل بھی کافی خراب ہو گیا. ایک تو کووڈ کے آنے کی وجہ سے کافی سارے مسائل ہوئے, بالکل آن لائن کلاسز ہو گئیں, بچے اسکول نہیں جا رہے تھے, ان کو کھیل کے گراؤنڈ میسر نہیں تھے. ایک تو یہ وجہ تھی. اور دوسری بات یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ پورے کنٹری میں آپ دیکھ لیں جگہ جگہ اسکول جو کھل گئے ہیں وہ اتنی چھوٹی بلڈنگس میں بنائے گئے ہیں کہ اس میں پلے گراؤنڈس ہی نہیں ہیں. جو بچوں کو ایک موٹیویشن ملتی تھی کہ آپ نے کھلی فضا میں جانا ہے, دھوپ لگوانی ہے, وہاں جا کے کھیلنا ہے, وہ ساری چیزیں بڑی حد تک متاثر ہو گئی ہیں. ہر چیز کو نا میں سمجھتی ہوں کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی کتنی ہے, وہاں پہ لائف اسٹائل کیا بچوں کا ہم دے رہے ہیں. ہم ان کو پڑھاتے ہیں بکس میں, ہمارے بچے گھر آ کے یہ بتاتے ہیں کہ ماما ہم نے یہ پڑھا ہے, کتاب میں یہ لکھا ہے, ہیلدی فوڈ کھانی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. لیکن جب کھانے کی بات آتی ہے تو اس میں پیرنٹس بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے کہ اسکول کی ایڈمنسٹریشن یا بچوں کو تو ہم بلیم نہیں کر سکتے, لیکن پیرنٹس خود جلدی میں ہوتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ جی شارٹ کٹس کریں اور ان کو ایسا لنچ باکس دے دیں جو فٹافٹ تیار ہو جائے اور ان کو فوری ریڈی میڈ چیزیں ان کو تیار کر کے دے دیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑا فیکٹر ہے, میجر کنٹریبیوشن ہے. اگر ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا شروع ہو جائیں, لائک اسکول میں ٹیچر آپ کو کہے کہ نہیں بچے آپ نے یہ کھانا نہیں لے کے آنا, نیکسٹ ٹائم آپ یہ لے کے آؤ گے تو میں آپ کو ڈانٹوں گی, یا مطلب کوئی چھوٹی موٹی ایسی بات کہیں جس سے وہ موٹیویشن میں آ جائیں کہ مدر کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور مدرس کو ڈیفینیٹلی مدرس کا میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ خود ورکنگ لیڈیز ہیں, ہمارا بھی یہی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے, یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. پھر میں نے کہا انوائرمنٹ دینا چاہیے, کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے, آپ کو ایکٹیویٹی کے مواقع ملنے چاہیے, صرف کتابوں کی حد تک چیزوں کو نہیں رہنا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ خوراک جو ہے نا اس طرح سے ہم دے نہیں رہے جو بچوں کو کھانی چاہیے, کہ پروسیسڈ فوڈز پہ ہم زیادہ چلے گئے ہیں. یہی ٹائم کی کمی اور یہی کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں رہی. فزیکل ایکٹیویٹی میں اگر گھروں میں جو کام بچے لے کے آتے ہیں اس میں بھی ہم بچوں کو جو ہے ہم کہتے ہیں پہلے بیٹھیں آپ ہوم ورک کریں, تو ان کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں بچتا کہ تاکہ وہ باہر جا کے کھیلیں, تھوڑا سا مطلب اوپن ایئر میں نکلیں. وہ ہیلدی ہیبٹس ہم ڈیولپ کر ہی نہیں پا رہے ہیں بچوں میں. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے جو ہے دیکھنا ہوگا کہ کم از کم یہ جو تبدیلی ہم اگر اپنے گھر سے شروع کریں, اگر ہم اپنے بچے کا لنچ باکس دیکھیں کہ اس میں ہم کیا چیز رکھ رہے ہیں, ویدر اٹ از گڈ فار ہم اور ناٹ, تو میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہوگا. اور اسی کو دیکھا دیکھی جو ہے نا باقی بچے بھی کہ بھئی فلاں نے یہ چیز لنچ باکس میں وہ لے کے آیا, اس کی مما تو بڑی اچھی اچھی چیزیں اور فریش چیزیں بھیجتی ہیں. تو مطلب فروٹ چاٹ جو ہے وہ بہت ٹائم نہیں لگتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینیج کرنے کی بات ہوتی ہے. رادر دیر فرائنگ نگیٹس اینڈ ادر تھنگس, ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسی یعنی کہ فروٹ ایز اسنیک لنچ باکس میں دے دیا کریں. اور دوسری ایک آپشن جو گورنمنٹ لیول پہ یعنی کہ اسکولس میں اڈاپٹ کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اسکول لنچ سسٹم جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. اس میں کافی سارے اسکولس ہیں جس میں یعنی اسکول لنچ جو ہے وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ چیک ہوتا ہے اور اس میں پھر کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہوتا کہ بچہ کیا چیز کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا, اس میں سب کے لیے ایک جیسی ہیلدی ڈائٹ ہوتی ہے. آپ کی جیسے اسپیشلٹی ہے انفیکشن ان ڈائبٹیز,
تو کائنڈلی آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکیں, ہمارے ناظرین کو بھی بتا سکیں کہ ان کنٹرول ڈائبٹیز جو ہوتی ہے, جو ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی, مطلب کہ شوگر لیول جو ہے وہ بہت لو بھی جا رہا ہے اور بہت ہائی بھی جا رہا ہے اور فریکوینٹ ایپیسوڈز ہو رہی ہیں, تو اس کے کیا رسکس ہو سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے. شوگر کا لو ہونا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا شوگر کا ہائی ہونا. دونوں صورتیں جو ہے نا آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتی ہیں. زیادہ لو شوگر کسی کی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, ہاتھوں پہ پسینہ آنے لگتا ہے, ہارٹ سنکنگ شروع ہو جاتی ہے, بعض اوقات پیشنٹ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اس حد تک لیول گر جاتا ہے کہ پیشنٹ انکانشیس ہو سکتا ہے. تو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ان علامات کا جاننا ضروری ہے کہ جب بھی یہ سمٹمز آ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شوگر لو ہو گئی ہے. اس صورت میں اس کو ایمرجنسی میئرز کے طور پر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھنی چاہیے جو کہ امیجیٹ اس کو ریلیف دے سکے. اور دوسری بات, جو زیادہ ہائی شوگر ہوتی ہے اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں. بہت زیادہ ہائی شوگر میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ 2 میجر ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس, اور دوسری جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر اوسمولر کوما. دونوں سچویشنز میں پیشنٹ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے اور اتنی ان کنٹرول شوگر ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو بعض اوقات اسٹروک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی فالج ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف شوگر چونکہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے, ایک جگہ کو متاثر نہیں کرتی, پوری باڈی پہ اس کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دم نہیں آتے, بڑا سلو پروسیس ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شوگر نے کیسے آپ کو متاثر کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ کلر ہے. جی, جس طرح بلڈ پریشر ایک سائلنٹ کلر ہے, ڈائبٹیز بھی ایک سائلنٹ کلر ہے. یہ آپ کی باڈی کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں جو بلائنڈنس کا جو سب سے نمبر 1 کاز ہے وہ ڈائبٹیز ہے. یعنی دونوں آنکھوں سے نظر چلی جاتی ہے. اس سے بڑھ کے کیا اس پیشنٹ کے لیے خطرناک ایک چیز ہو سکتی ہے جو اس کی ویژن ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں جو آنکھ کا پردہ ہوتا ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور شوگر لو ہائی ہونے سے تو بلکہ زیادہ ویژن متاثر ہوتا ہے. آنکھوں میں بلرنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو لینس ہوتا ہے, عدسہ ہوتا ہے, وہ لو اور ہائی شوگر دونوں سے متاثر ہوتا ہے. تو اس میں کلاؤڈینس آ جاتی ہے, اس میں کیٹریکٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو شوگر کو ایک متوازن حد تک رکھنا ہی صحیح طریقہ ہے اس کا. اب آنکھ کی بیماری تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ جب لوگوں میں آنکھوں کی بیماری ہونے لگتی ہے, گردے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. پروٹینز باڈی سے ان کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نیفروپیتھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں گردے متاثر ہو جانا. بعض اوقات تو یہ سچویشن بن جاتی ہے کہ ایون ڈائلیسس پہ جانا پڑ جاتا ہے. پھر جیسے میں نے کہا ہائپر ٹینشن کی بیماری ہو سکتی ہے, ہائی کولیسٹرول لیول ہو سکتا ہے, فالج ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یا جو دل کی بیماری ہے وہ بہت کامن ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملٹیپل فیکٹرز ملا کے آپ کی باڈی میں جو آپ کی رگیں ہوتی ہیں ان کے اندر کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو ان کی دیواریں ہیں وہ موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں رگوں کی, اور وہی جو بلڈ سرکولیشن ہمارے ہارٹ کو جاری ہوتی ہے وہ اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے کہ ایک دم ہارٹ کو جب خون کی سپلائی نہیں ہوتی تو انجائنا اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو یعنی آپ یوں سمجھیں کہ باڈی کا ہر حصہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اور جیسے آپ انفیکشن کا ذکر کر رہی ہیں تو شوگر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بہترین کلچر میڈیا ہے فار گروتھ آف بیکٹیریا. اور بیکٹیریا کو تو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے نا, تو شوگر ایک اچھا میڈیا ثابت ہوتا ہے. تو بیکٹیریل ڈیزیزز بھی ایسے مریضوں میں کامن ہوتی ہیں. اسکن ڈس آرڈر بہت کامن ہوتے ہیں, جگہ جگہ پس والے دانوں کا نکلنا جس کو پسٹیولز کہتے ہیں. بعض اوقات تو بڑی بڑی کلیکشنز بن جاتی ہیں باڈی کے اندر. خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کے مریضوں کے کمر پہ بہت بڑا انفیکشن ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایبسس فارمیشن یا کاربنکل بن جاتا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈفرینٹ ادر اسکن پرابلم ہوتے ہیں, جیسے جو اسکن کے ہمارے ایریاز ہیں یا حصے ہیں جہاں پہ موئسچر زیادہ ہوتا ہے, جیسے کہ بغل کے نیچے کے حصے ہیں یا ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے یا پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا حصہ ہے جہاں پہ موئسچر اکٹھا ہو سکتا ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں, نہاتے دھوتے ہیں, تو پانی کو اگر آپ صحیح طرح سے خشک نہیں کریں اپنی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں تو وہاں پہ فنگل انفیکشن ہونے لگتے ہیں. اور بعض اوقات وہ اتنے سویئر ہو جاتے ہیں کہ اسکن پوری پیل آف ہو جاتی ہے اور اتنے کرونک ہو جاتے ہیں, پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بڑی متاثر ہوتی ہے. آپ سوچیں پاؤں میں جو انفیکشن ہونے لگتے ہیں جن کو آپ ڈائبیٹک فٹ انفیکشن کہتے ہیں, اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ کی اویئرنیس اگر نہیں ہے, فرض کریں کہ اس نے اپنے پاؤں کو جب گیلا کیا ہے تو اچھی طرح سے خشک بھی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ پاؤں کی حفاظت بالکل ایسے کرنی چاہیے جیسے آپ اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ پاؤں کی کیئر بلکہ اپنے چہرے سے بھی زیادہ کریں, کیونکہ پاؤں کا یہ حصہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے ظاہر آپ چلتے پھرتے ہیں, آپ کے روزمرہ پاؤں کو ٹھوکر لگ سکتی ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں
ٹراما ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت لمبی بیماری چل رہی ہوتی ہے تو ان کی نسیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں اور ان کے پاؤں میں بھی اسکیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پاؤں جو ہیں وہ ان میں جو حس ہوتی ہے ٹچ کی یا جو سینسیشن ہوتی ہے وہ ایسا ختم ہو جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے پاؤں کو کوئی چوٹ بھی لگی ہے, کوئی ٹراما بھی ہو گیا ہے. تو جب وہ اس کو ان نوئنگلی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ توجہ بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ چوٹ اتنے وہ چلتی رہتی ہے کہ وہ ایک جو السر بن جاتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ زخم اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے کہ وہ پاؤں کی ہڈی کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے. سب سے خطرناک بات ہے جب ہڈی متاثر ہوتی ہے اور پیشنٹ چونکہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ پہچان نہیں پا رہا ہوتا کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے, تو پھر بہت زیادہ اس کے لیے لانگ ٹرم مینجمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس میں دیکھیں نہ صرف پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف خراب ہوتی ہے, پیشنٹ کی اپنی اکانومی خراب ہوتی ہے, لیکن اس کے جو لانگ ٹرم افیکٹس ہیں وہ پیشنٹ کی زندگی کے اوپر جو پڑ رہے ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ انفیکشن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ ٹو کو ریموو کرنا پڑ جاتا ہے یا آپ کے پاؤں کی ایمپوٹیشن کرنی پڑ جاتی ہے. بعض اوقات انفیکشن اتنے ریپڈلی اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری ٹانگ جو ہے وہ کاٹنی پڑ جاتی ہے. اوکے, دوسری جو بات ہے نا وہ اسکیمیا ہوتا ہے, یعنی کہ سرکولیشن جب کم ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کے اندر, رگوں کے اندر, تو اس سے بلڈ سرکولیشن نہ ہونے سے بھی آپ کا جو آرگن ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ ٹچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی کولڈ ہو گئی, اس کا مطلب ہے سرکولیشن بالکل ہی اسٹاپ ہو گئی ہے. اور اس کو ارلی جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے, ارلی علامات کو جاننا, کیونکہ اسکیمک لمب جب ہو جاتی ہے نا تو اسکیمک لمب کبھی بھی سروائیو نہیں کرتی, وہ الٹیمیٹلی بلیک ہو جاتی ہیں. پہلے انگلیاں کالی ہونا شروع ہوتی ہیں, ایک انگلی, دوسری انگلی, تیسری انگلی, تو آہستہ آہستہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس میں بھی ایمپوٹیشن کی حد تک بندہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایک سب سے اس کی ڈیزاسٹرس کمپلیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتی ہے. نے پی ایچ ڈی کے اندر بھی اپنی جو ریسرچ کی تھی وہ ہیومن نیوٹریشن اور اسپیسیفکلی ڈائبٹیز کے حوالے سے کی تھی, تو آپ تھوڑی سی کوئی روشنی اس کے اوپر اگر کر دیں. جی بالکل, ڈائبٹیز جو ہے اس کا دو کہ کافی کام اس پہ ہو چکا ہے اور میں نے ایون ماسٹر لیول پہ بھی اس پہ کام کیا. جو ڈائبیٹک پیشنٹس تھے ان کو سنیمن ہم نے دی تھی, دار چینی جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. دار چینی, دار مینس ختم کرنا, چینی مینس شوگر, یعنی کہ وہ شاید نام بھی اس کا اسی طرح سے پڑا ہے کہ یہ شوگر کو ختم کرتا ہے یہ مرض. تو بہرحال اس کی مختلف ڈوزز ہم نے جو ہے استعمال کی تھیں, ہیومنس پہ کام کیا. پھر کویسچن یہ رائز ہوا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ دار چینی مستقل استعمال کرنے سے جو ہے اس کے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کا پھر اس پی ایچ ڈی لیول پہ میں نے اس کو کنٹینیو کیا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی دیکھے جائیں کہ دار چینی کا استعمال ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بھئی 2 سے 3 گرام ڈیلی بیسس پہ شوگر پیشنٹ جو ہے دار چینی کسی بھی فارم میں لے سکتا ہے, چاہے وہ پاؤڈر کی فارم میں ہو, چاہے وہ ٹی کی فارم میں ہو, یا پھر چاہے وہ کیپسولز بنا کے رکھ دے اسی پاؤڈر کے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی سہولت کے تحت یعنی شوگر کا مریض جس طرح سے بھی دار چینی کو استعمال کر سکے وہ استعمال کر سکتا ہے, اور 2 مہینے تک مسلسل استعمال کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے, 2 سے 3 گرام روزانہ کی بیسس پہ. لیکن پھر یہی کہ 2 ماہ کے بعد بیچ میں جو ہے 1 مہینہ تقریباً گیپ دینا چاہیے, یعنی کوئی بھی چیز مسلسل استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ باڈی کی ایک اپنی اڈاپٹیشن ہوتی ہے. جب آپ میڈیسن بھی لینا شروع کرتے ہیں تو شروع میں بڑی ایفیکٹو ہوتی ہے, کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے اثرات جو ہے اس طرح کے نہیں رہتے. تو وہ باڈی کو تھوڑا سا وہ بیچ میں گیپ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ تقریباً 2 مہینے کے گیپ کے بعد پھر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یعنی اس طرح سے مختلف فنکشنل فوڈز ہیں. یہ تو صرف میں اپنی ریسرچ کی بات کر رہی ہوں کہ دار چینی جو ہے وہ اچھی ثابت ہوئی نہ صرف شوگر کے مریضوں کے لیے بلکہ اس کے جب بایو کیمیکل ریزلٹس ہم نے دیکھے وی ور سرپرائز ٹو نو کہ ان کا جو لپڈ پروفائل ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو گیا تھا. یعنی دار چینی صرف شوگر کے لیے نہیں, ہارٹ یعنی دل کے مریضوں کے لیے بھی اتنی ہی افیکٹو ہے. اور باقی جیسے اگر فنکشنل فوڈز پہ ہم بات کریں تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جیسے میتھی دانہ ہے یا پھر مختلف قسم کے جو فلاورز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے. تو ڈائٹ پہ اگر ہم آ کے بات کریں تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ پیشنٹس کو لینی چاہیے, جس میں یعنی کہ فائبر زیادہ ہے.
اس میں اگر ہم ایک لیمین کے لیے بات کروں تو یعنی کہ سبزیاں اور پھل زیادہ کھانے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کو بھی شوگر ہو تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے بھئی آپ پھل نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ آپ کو تو شوگر ہے اور پھلوں میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کہ شوگر کے مریض بھی اسی طرح سے اپنی غذا متوازن رکھ سکتے ہیں. وہ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں، اس میں فائبر زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر نسیم بات کر رہی تھیں تو کیلریز پہ بات چلی گئی تھی کہ بھئی کیلریز کے حساب سے ہم نے اپنے میل کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے شوگر جو ہے یا کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کتنے لینے ہیں اور چکنائی سے کتنی ہمیں کیلریز ملنی چاہیے یا توانائی ملنی چاہیے، یا پھر پروٹین جو ہے ہمیں خوراک میں کتنی رکھنی چاہیے. تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی شوگر کا مریض جو ہے وہ بچہ ہے، بڑا ہے، کس ایج گروپ میں ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی جسامت کتنی ہے، کیونکہ اسی کے حساب سے ہم توانائی کی مقدار کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو کتنی توانائی کی ضرورت ہے، اور اس میں سے پھر ہم پروپورشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا کاربوہائیڈریٹ سے، جو کہ عام طور پہ جو ہے وہ نصف ہوتا ہے توانائی کا. اگر ایک اڈلٹ جس کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ اگر 1800 کلو کیلریز ہیں تو اس میں سے تقریباً 800-900 کلو کیلریز جو ہے نا اسے شوگر سے، یہ کاربوہائیڈریٹ سے ملنی چاہیے. تو کاربوہائیڈریٹس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. بہرحال پھر بھی ہم ان ٹائپس پہ جائے بغیر اتنی بات کر سکتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو تقریباً 50% جو توانائی کا حصہ ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے ملنا چاہیے، اور باقی کا جو ہے 30% اور 20% جو ہے وہ چکنائی اور پروٹین سے ملنا چاہیے. ابھی تو جو نئی تحقیق کی گئی ہے اس میں تو وہ چکنائی کو اور کاربوہائیڈریٹ کو کہتے ہیں کہ اکٹھا کر کے آپ یوں کہہ لیں کہ 60 سے 70% توانائی کا حصہ ہمیں چکنائی اور یہ کاربوہائیڈریٹ سے ملنا چاہیے. سنا جاتا ہے کہ پھل جو ہیں ان میں سے کوئی پھل ایسے بھی ہیں جو نیچرل انسولین کا کام کرتے ہیں؟ بالکل، ایسے تمام پھل جن میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں تو ان کو یہ اس اصطلاح میں جانا جاتا ہے کہ بھئی یہ قدرتی طور پر انسولین موجود ہوتی ہے پھلوں میں. انسولین اٹ سیلف موجود نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کا رول اس طرح سے ہوتا ہے باڈی میں کہ وہ انسولین کی مقدار جو ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈائبیٹک پیشنٹ سے اس کو کم کر دیتے ہیں. اب ان میں جو ہے نا آج کل سیزن ہے، چکوترا موجود ہے. چکوترا کا رس جو ہے وہ شوگر کے پیشنٹس لے سکتے ہیں. آدھا چکوترا ڈیلی بیسس پہ اگر وہ کھائیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وائٹامن اے بھی ہے، وائٹامن سی بھی ہے، اس میں فاسفورس بھی موجود ہوتا ہے. یعنی کہ بہت سارے ایسے نیوٹرینٹس ہیں جو ایک نارمل ہیومن کے لیے بھی یوزفل ہے اور ڈائبیٹک کے لیے تو خاص طور پہ. اسی طرح سے جامن، اس پہ کافی ریسرچ ہو چکی ہے کہ جامن جو ہے نا وہ بھی ایک قدرتی طور پہ انسولین کا کام کر سکتا ہے. شوگر کے مریض اگر جامن کا ریگولر استعمال کریں. رس بیری جو ہے، بیری کی مختلف قسمیں ہیں، بیریز کھائی جا سکتی ہیں، لیکن رس بیری کا خاص طور پہ کہ اس کا استعمال جو ہے وہ بھی وائٹامن سی کی پریزنس کی وجہ سے بہت ہی یوزفل ہے شوگر کے مریضوں کے لیے. تو یعنی ایسے تمام سٹرس فروٹس، یعنی آپ عام اصطلاح میں بات کریں تو ترش جو پھل ہوتے ہیں تو وہ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں. میم آپ سے ایک سوال ہے کہ مریضوں کے لیے ہدایات اگر کچھ آپ بتانا چاہیں ڈیورنگ کووڈ. آپ کے پاس کافی سارے کیسز آئے ہوں گے ڈائبٹیز کے، تو اگر کووڈ ہے اور جو ڈائبٹکس ہیں وہ تھوڑا پرہیز کرتے ہیں باہر جانے سے، تو ان کے لیے کیا ہدایات آپ دیں گی؟ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ ایک وائرل النس ہے اور اس بیماری نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ، کچھ تو آلریڈی ڈائبیٹک تھے، ان کی ڈائبٹیز کافی زیادہ ان کنٹرولڈ ہو گئی ڈیورنگ کووڈ. اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے جو ادویات استعمال ہو رہی تھیں اس میں اسٹیرائڈس بھی شامل تھے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اسٹیرائڈس ان نیسیسریلی استعمال ہوئے، یہ اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ کچھ لوگوں کے لنگس میں اتنا ڈیمیج ہو رہا تھا کہ ان کو اسٹیرائڈ دینے سے فائدہ ہوا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیشنٹس کی شوگر ان کنٹرول ہو گئی اور وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو گئے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ جو ہمارے پاس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے ان کو شوگر تھی ہی نہیں، اور جب ہم نے ان کو ٹریٹ کرنا شروع کیا وتھ اسٹیرائڈس تو ان کی جو ڈائبٹیز تھی وہ انماسک ہو گئی. تو بہت سارے لوگوں کی ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملی. سو اس سے یہ لگا مجھے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، شاید وہ پری ڈائبٹیز کی سٹیج میں ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے یا وہ شوگر ان کو ہو سکتی ہے.
سو کووڈ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ کووڈ ایک ایسی بیماری ہے جس میں اسٹیرائڈ کے استعمال سے شوگر ہو بھی سکتی ہے، یعنی ظاہر نمایاں ہو سکتی ہے اگر کسی کو آلریڈی موجود ہے اور اس کے علامات نہیں ہیں، لیکن اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی غذا پہ توجہ دینی چاہیے، متوازن غذا کھانی چاہیے، شوگر کی دوائیاں بر وقت لینی چاہیے اور ٹھیک طریقے سے لینی چاہیے، معالج کے مشورے سے لینی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ کووڈ کے پیشنٹ ذرا ایٹ رسک ہوتے ہیں بیکاز آف یوز آف اسٹیرائڈس. اور نمبر 2 کچھ ایسی اور ادویات ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، جو امیون سسٹم کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کی پریزنس میں ان کو کچھ انفیکشنز ہونے کا ڈر ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ شوگر کے پیشنٹس کو میوکور مائکوسس ایک فنگل انفیکشن ہے جس نے جو سائنسز ہیں اس کو متاثر کیا، کچھ لوگوں کی نظر بھی خراب ہوئی، اور وہ انفیکشن اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ وہ ایون آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے اور برین تک چلا جاتا ہے، جس کو عام لفظوں میں آج کل لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی بلیک فنگس کا انفیکشن ہے. حالانکہ یہ بلیک فنگس تو نہیں ہے، مس نومر ہے. یہ بیسیکلی میوکور مائکوسس ہے. اس کے علاوہ ایسپرجلوسس اور ادر کینڈیڈل انفیکشنز بھی لوگوں میں دیکھنے کو ملے جو کووڈ کے پیشنٹ تھے. سو تجویز یہی ہوگی کہ اگر شوگر ہو گئی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول کریں. اور دوسری اہم بات، فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یعنی 30 منٹ کی واک تو ہر روز کرنی ہی کرنی ہے اور اس کو اپنے لائف سٹائل کا پارٹ بنا لینا چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو فزیکل انیکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ جتنی مرضی شوگر کی دوائیاں کھا لیں، اگر آپ کی ڈائٹ کنٹرول اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو شوگر کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی. ڈاکٹر ماپارا، آپ سے سوال ہے میرا کہ کچھ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہم آم نہیں کھا سکتے، ہم زیادہ میٹھے پھل نہیں کھا سکتے، ہم ایسی ڈائٹ نہیں کھا سکتے جو بہت زیادہ ہائی ان کاربوہائیڈریٹس ہو. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، احتیاط تو بہت ضروری ہے. ظاہر ہے انہیں اپنا شوگر جو ہے وہ کنٹرول بھی رکھنا ہے، لیکن یہ بھی ایک متھ میں ہے نا کہ بھئی آپ پھل نہیں کھا سکتے، آپ آم نہیں کھا سکتے، آپ کوئی بھی میٹھی چیز نہیں کھا سکتے. جیسے ڈاکٹر نسیم نے بھی کہا کہ سم ٹائمز یہ پیشنٹس جو ہیں ہائپوگلائسیمک ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا شوگر لیول ایک دم سے اتنا ڈاؤن چلا جاتا ہے کہ اس کو بھی مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھل بھی وہ کھا سکتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا پھل ہو. خاص طور پہ جیسے دیکھیں وائٹامن سی والے پھل تو انہیں جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور کچھ اسی طرح سے جیسے میٹھے پھل ہیں جیسے آم ہے، آم بھی وہ کھا سکتے ہیں. ایون وہ گلاب جامن رسگلہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس کھانے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اس سے پہلے انہوں نے روٹی کھا لی، یعنی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ان کی باڈی میں چلے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر وہ سکروز یا گلوکوز والی فوڈز وہ لیتے بھی ہیں تو ان کا اس طرح سے ڈراسٹک افیکٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ شوگر تو باڈی میں چاہیے. جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ تقریباً نصف جو توانائی کا حصہ ہے ہم کاربوہائیڈریٹ سے لے رہے ہیں، تو وہ نصف توانائی کو ہم نے مینٹین کرنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی کتنی اور وہ نصف توانائی سے ایکسیڈ نہ کرے، بڑھے نہ اس میں سے. تو اس میں ارسپیکٹیو آف دا ٹائپ آف دا فوڈ، یعنی کہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹس کتنی ہیں، اور اسی پہ یہ ڈیپینڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی انسولین کتنی لینی ہے پیشنٹ نے، اور پھر کمبینیشن آف فوڈز کیا کیا ہے. خاص طور پہ چکنائی سے بھی جو ہے پرہیز کرنی چاہیے. یعنی شوگر کے مریض میں ضروری نہیں کہ آپ چینی سے پرہیز کریں، آپ چکنائی سے بھی پرہیز کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماہپارا صفدر آپ کا، اور ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ آپ کا، آپ نے اپنی اتنی مصروف روٹین میں سے وقت نکالا اور ہماری سب کی رسائی ممکن کی. آپ نے ڈائبٹیز کے حوالے سے جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے اس تک. یہاں پر اب ہم پروگرام کے اختتام پر آتے ہیں اور تھوڑا سا پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے آج ڈسکشن کی کہ ڈائبٹیز کیا ہے، مختلف لیولز ہم لوگوں نے دیکھے کہ شوگر زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، شوگر کم ہو تو کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ کووڈ کے دوران جو انفیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں، اس میں اپنی کیئر آپ نے کیسے کرنی ہے. ڈاکٹر ماپارا نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں کہ آپ نے اپنا جو کاربوہائیڈریٹ انٹیک ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے، پروٹینز کا لیول کیا رکھنا ہے، فیٹس کا لیول کیا رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہیں پہ میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ انوائرمنٹل ڈیزائن، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، وہاں پر جو چیئر پرسن ہیں ڈاکٹر ہاجرہ صاحبہ، ڈاکٹر ہاجرہ احمد، انہوں نے بھی ڈائبٹیز کے اندر ہی اپنی ریسرچ کی ہے اور انہوں نے ہیومن نیوٹریشن کے اندر کام کرتے ہوئے میتھی دانہ کو کس طرح سے آپ ڈائبٹیز کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس چیز پہ جو ہے وہ ان کی ریسرچ موجود ہے. آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کا خیال کرنا ہے, اپنی صحت کا خیال کرنا ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی کو انہانس رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.